السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہم انتہائی اہم موضوع پر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تھمبنیل میں دیکھ کر کے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اولیاء اور انبیاء سے مدد مانگنا۔ ناظرین، اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد تو رب تبارک و تعالی ہی کی ہے اور یہ حضرات اس کے مظہر ہے، اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ کوئی کتنا ہی ان پڑھ ہو لیکن وہ کسی ولی کو خدا ہرگز نہیں سمجھتا۔ ناظرین، آئیے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے قرآن پاک میں جو ثبوت ملتے ہیں اس میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو۔ اس میں کفار کو دعوت دی گئی کہ قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنی امداد کے لیے اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنے کی اجازت دی گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے سوا سارے حمایتیوں کو بلا لاؤ، جسے چاہو اسے بلا لاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو مدد کرے میری اللہ کے دین کے لیے، اور حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اس میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میرا مددگار کون ہے، یعنی میری مدد کرنے والا کون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی جو کہ غیر اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ہے۔ اور ایک اور آیت مقدسہ کے اندر اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد کرو ایک دوسرے کی نیک کاموں کے اور تقوی پر، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی گناہوں اور زیادتی پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ناظرین اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور زیادتی اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے جو کہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد خود فرماتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی فرماتا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جو ہے اجازت دی اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ارواح انبیاء سے جو ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں وعدہ لیا، عہد میثاق جسے کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو میثاق کے دن سے یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں پڑھوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ اس میں آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے
مدد حاصل کرو، اور جبکہ نماز اور صبر یہ بھی غیر اللہ ہیں۔ اور ایک اور آیت ہے وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مدد کرو میری قوت کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذوالقرنین نے دیوار آہنی گراتے وقت، یہ جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، انہوں نے دیوار آہنی گراتے وقت لوگوں سے مدد طلب فرمائی، فرمایا اعینونی بقوہ، مدد کرو میری قوت کے ساتھ۔ یہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے جو ہے مدد طلب کی بندوں سے، اعینونی بقوہ، کہ اپنی قوت اپنی طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ ناظرین اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد آپ کو بخشی اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے گویا کہ مدد کا حکم ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین اس طریقے کی بے شمار آیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ تبلیغ کے لیے تم فرعون کے پاس جاؤ، تو عرض کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخْشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، فرمایا خدایا میرے بھائی کو نبی نہ بنا کر میرا وزیر کر دے، میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کا سہارا کیوں لیا، تم نے میرے علاوہ کسی اور کا سہارا کیوں لیا، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ بلکہ ان کی درخواست منظور فرما لی۔ معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا بننا یہ سنت انبیاء ہے، یعنی بندوں کا سہارا بننا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ محترم ناظرین یہ قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر، اور بھی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مدد کا حکم دیا اور ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا۔ کہیں انبیاء نے مدد کے لیے پکارا، کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ جو کہنا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو اس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پر مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر۔ اچھائیوں پر اور اللہ کے ڈر یعنی تقوی پر تو مدد کرنے کا رب نے حکم دیا، لیکن برائیوں سے بچنے، برائیوں پر اور زیادتی پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کرنے سے منع فرمایا۔ پتہ چلا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے اور ایسا کیا جاتا ہے۔ بلکہ دیوار آہنی گراتے وقت ذوالقرنین نے پکارا کہ اعینونی بقوہ، کہ پوری طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس میں حضرت ذوالقرنین نے مدد کے لیے پکارا، کسے؟ امتیوں کو پکارا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ یہ مشرک ہو گئی، یہ شرک ہو گیا، بلکہ اس کا حکم خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس لیے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم احادیث طیبہ کے ذریعے احادیث سے اس کا کیا ثبوت ہے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ پھر اس سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اعتراضات کے جوابات، کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے پر کیا اعتراض ہوتے ہیں اور اس کے کیا جوابات ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل پر بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے مزید ویڈیوز عقائد کے تعلق سے ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔